اور یہ بھی کہ کون ہے جو فواد چودھری کو رکھنا چاہتا ہے سلاخوں کے پیچھے۔ آج ہبہ برائی آواز میں کہہ اٹھی کہ مجھ سے فواد کو اس حال میں نہیں دیکھا جا رہا۔ ہمارا سسٹم کس قدر خود مختار اور طاقتور ہے اسی سے اندازہ لگا لیں کہ 3 دن سے عدالت فواد چودھری کے منہ سے کپڑا اور ہاتھوں سے ہتھ کڑیاں نہیں کھلوا سکی۔ گزشتہ روز جب جوڈیشنل ریمانڈ سے متعلق فیصلہ سنانے کا وقت آیا تو فواد نے جرأت مندی سے جج صاحب سے کہتے ہیں کہ جج صاحب وقت ضائع مت کریں، جو فیصلہ آپ کو دیا گیا ہے وہ سنائیں۔ مریم نواز 3.5 ماہ سے زائد عرصہ لندن میں گزارنے کے بعد پاکستان تشریف لے آئی ہیں اور اس وقت مسلم لیگ نون ایک نیا بیانیہ گھڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ دیکھ تو پی ٹی آئی لے اڑی، اب تو نون لیگ کے حصے میں صرف کھرچن ہی رہ گئی ہے۔ ظاہر ہے حسب خواہش استقبال میں لوگ جمع نہیں ہو سکے تو انہیں ووٹ ڈالنے کون جائے گا؟ ایسے میں الیکشن سے فرار کے علاوہ کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان سحر شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج کی نشست میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فواد چودھری کی گرفتاری میں سب سے زیادہ کون دلچسپی لے رہا ہے، اور یہ بھی کہ کون ہے جو فواد چودھری کو رکھنا چاہتا ہے سلاخوں کے پیچھے۔ ناظرین، عمران خان کی گرفتاری کا منصوبہ ناکام ہوا تو مخالفین نے اپنی ناک بچانے کے لیے کپتان کے معتمد ترین ساتھی فواد چودھری کو نامعلوم افراد کے ذریعے تحویل میں لے لیا۔ فواد چودھری کی اہلیہ ہبہ فواد نے بڑی جرأت مندی سے ان حالات کا سامنا کیا، مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنی پریشانی چھپاتی رہیں اور فواد کا حوصلہ بنی رہیں۔ لیکن آج تیسرے روز ہبہ کچھ دل گرفتہ نظر آئیں۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح ان کے پاؤں پر سے گاڑی گزار کر فواد کو ان کی آنکھوں کے سامنے لے گئے، ان کو بچوں سے بھی ملنے تک نہ دیا۔ آج ہبہ برائی آواز میں کہہ اٹھی کہ مجھ سے فواد کو اس حال میں نہیں دیکھا جا رہا۔ آج بھی فواد کا مزید 2 روزہ ریمانڈ لے لیا گیا۔ اس حوالے سے انصاف ڈیجیٹل نے قانونی ماہرین سے رابطہ کیا اور اس پر انہوں نے بتایا کہ ریمانڈ کا مقصد تو مزید تفتیش کرنا ہوتا ہے، جبکہ فواد خود اعتراف کر رہے ہیں کہ انہوں نے الیکشن کمشنر کو منشی کہا ہے، تو پھر کون سی تفتیش باقی ہے؟ جب پہلی مرتبہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں فواد چودھری کو پیش کیا گیا تو فواد چودھری جج کے سامنے بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے اور کہتے رہے کہ چیف الیکشن کمشنر منشی ہے۔ فواد نے کہا کہ جج صاحب، میں آپ کے سامنے بھی کہتا ہوں کہ ہمیں سسٹم سے بغاوت کرنی ہوگی، ورنہ ہمارے بچے بھی سسٹم میں پس کر رہ جائیں گے۔ یہی بات فواد نے کمرہ عدالت سے نکل کر میڈیا ٹاک میں بھی کی۔ ہمارا سسٹم کس قدر خود مختار اور طاقتور ہے اسی سے اندازہ لگا لیں کہ 3 دن سے عدالت فواد چودھری کے منہ سے کپڑا اور ہاتھوں سے ہتھ کڑیاں نہیں کھلوا سکی۔ ناظرین، گرفتاری سے لے کر اب تک فواد چودھری نے جس جرأت مندی کا مظاہرہ کیا ہے وہ یقیناً قابل ستائش ہے۔ تشدد صرف جسمانی ہی نہیں، ذہنی بھی ہوتا ہے۔ کسی شخص کے سماجی مرتبے کے منافی سلوک کرنا بھی تشدد کی ایک شکل ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، فواد چودھری ایک سابق وفاقی وزیر اور سپریم کورٹ کے وکیل بھی ہیں، لیکن مخالفین کو تضحیک کا کوئی ایک انداز نہ سوجھا تو انہوں نے فواد چودھری پر عدالت میں پیشی کے وقت منہ پر کپڑا ڈال دیا، دونوں ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں لگائی گئیں۔ فواد چودھری نے خود بھی کہا کہ مجھے تو ایسے عدالت میں پیش کیا گیا ہے جیسے میں کوئی جیمز بانڈ ہوں۔ اس پر جج نے کہا کہ ان کی ہتھ کڑیاں کھول دیں، چاہے عدالت سے باہر جاتے ہوئے لگا دیجیے گا۔ ناظرین، پی ٹی آئی رہنماؤں کو جب جب سیاسی جرائم کی پداش میں گرفتار کیا گیا ہے، انہوں نے ہر تضحیک کا جواں مردی سے سامنا کیا ہے۔ فواد چودھری کے ساتھ بھی یہی معاملہ دیکھا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز جب جوڈیشنل ریمانڈ سے متعلق فیصلہ سنانے کا وقت آیا تو فواد نے جرأت مندی سے جج صاحب سے کہتے ہیں کہ جج صاحب وقت ضائع مت کریں، جو فیصلہ آپ کو دیا گیا ہے وہ سنائیں۔ الیکشن کمیشنز پر تنقید کے بعد میں تضحیک کا فواد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کی مثال نہیں ملتی۔ جو فواد کی تضحیک کی گئی ہے تو ان کی دلیری اور بہادری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک وقت تھا جب کہا جاتا تھا کہ فواد چودھری اسٹیبلشمنٹ کا بغل بچہ ہے، لیکن فواد نے گزرتے وقت کے ساتھ اس تاثر کو زائل کیا اور کھل کر اظہار کیا کہ تمام آئینی اداروں کو اپنی حدود میں رہ کر فرائض منصبی ادا کرنے چاہیے۔ فواد کے اس موقف میں وقت کے ساتھ ساتھ نکھار آتا گیا۔ جو لوگ کہتے تھے کہ فواد اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، اب وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ فواد چودھری کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ خود یہ نورہ کشتی کا کھیل کھیل رہی ہے تاکہ اپنی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا تاثر دیا جائے اور تضحیک کا میز رویہ اپنا کر فواد چودھری کا سیاسی قد کاٹ مزید بڑھایا جا سکے تاکہ کل کو انہیں عمران خان کے متبادل کے طور پر لوگوں میں قابل قبول بنایا جا سکے۔
नाजरीन, ये कतन आसान नहीं जिस तजलील का सामना इस वक्त पीटीआई रहनुमाओं को है। फवाद चौधरी ही नहीं, पीटीआई में शाह महमूद कुरैशी के बारे में भी यही तासुर था कि वो इस्टेब्लिशमेंट के फरमारवा हैं। लेकिन साइफर के मामले में वो जिस तरह इमरान खान के साथ डट कर खड़े हुए, उन्होंने अपने अमल से इन अफवाहों को बेजान कर दिया। नाजरीन, आज की दूसरी बड़ी खबर आपको देती चलूँ। मुस्लिम लीग नून की नौ मुंतखब चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज 3.5 माह से ज़ायद अरसा लंदन में गुजारने के बाद पाकिस्तान तशरीफ़ ले आई हैं और इस वक्त मुस्लिम लीग नून एक नया बयानिया घड़ती हुई नजर आ रही है, जिसमें एक मरतबा फिर एंटी स्टैब्लिशमेंट बनने के लिए जनरल बाजवा को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि नून लीग को समझ आ गई है कि वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट बयानिया के नीचे दबकर अपनी बची कुची सियासत भी हाथ से न गवा दे। इसलिए आइंदा इक़्तिदार का लालच और दीगर मुफादात की वजह से मौजूदा आर्मी चीफ पर लबकुशाई की हिम्मत तो नहीं है, इसलिए जनरल बाजवा पर ही तीरों निश्तर के वार किए जा रहे हैं। क्योंकि एंटी स्टैब्लिशमेंट देख तो पीटीआई ले उड़ी, अब तो नून लीग के हिस्से में सिर्फ खुरचन ही रह गई है। मरियम नवाज की आमद पर कई हफ्ते पहले शाही इस्तकबाल की तैयारियों का हुक्म दिया गया था। ट्विटर पर खुश आमदीद उम्मीद सहर एक ट्रेंड भी चलाया गया। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के तमाम MPAs और MNAs को भी टास्क दिया गया था कि वो अपने हल्के से 5-5 हज़ार बंदे लेकर आए, लेकिन शायद सुनने में मुगालता हो गया और वो 5 से 6 बंदे भी ना ला सके। और मरियम इस छोटे से इस्तकबालिया गिरोह के सामने गला फाड़ फाड़ कर कहती रहीं कि जब भी इलेक्शन होंगे हम भारी अक्सरियत से जीतेंगे। नाजरीन, जब भी से अंदाज़ा लगा लें कि मरियम भी जल्द इलेक्शन के मूड में नहीं और ना ही कोई मुतालबा करती नजर आ रही हैं कि इलेक्शन जल्द करवाने चाहिए। जाहिर है हस्बे ख्वाहिश इस्तकबाल में लोग जमा नहीं हो सके तो इन्हें वोट डालने कौन जाएगा। ऐसे में इलेक्शन से फरार के अलावा क्या ऑप्शन रह जाता है। मुझे दीजिए इजाज़त अगली नशिस्त तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।